اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حاضرین و سامعین، مشاہدین، خواتین و حضرات، الحمدللہ الکریم، ہم آج رمضان المبارک کی چھٹی یعنی 6th نائٹ میں ہیں۔ آج دن کو ہمارا 5واں روزہ مکمل ہوا اور ہمارا آج 5واں ہی سپارہ ہے، اور اس کی اختصار کے ساتھ جو مفہوم ہے، جو مضامین کا، انشاءاللہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا خاص حصہ عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید میں موجود ہے ہمیں اس پر سن کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں پارہ جو ہے، اس کی کل آیات بینات 124 ہیں، 124 ہیں، اور اس پورے 5ویں سپارہ میں سورہ نساء کا ہی مضمون چلتا ہے۔ 5ویں پارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی یوں فرماتے ہیں: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ محسنات عورتوں سے یہ مضمون کا آغاز کیا گیا۔ محسنہ عورت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کی پروٹیکشن میں ہو، اور محسنہ اس خاتون کو کہتے ہیں خاص کر کے جو کسی کے نکاح میں ہو۔ جب کسی کے نکاح میں ہوتی ہے تو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ عورتیں ایک مضبوط کیسلز میں موجود ہیں، ایک مضبوط قلعے میں موجود ہیں۔ گویا کہ نکاح کو قرآن مجید نے ان کی تحفظ کی ضمانت کے طور پر بیان فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے محسنات نکاح والی خواتین کہ جن کا آلریڈی شادی موجود ہے، ان گھر میں موجود ہیں، ان عورتوں کی طرف دیکھنا یا ان سے شادی کرنا، کیونکہ پیچھے شادی کا سارا یعنی کل 4تھے سپارے کا اینڈ تھا، تو وہ بھی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، کیونکہ نکاح والی عورت، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا گویا کہ اس کے گھر کو اجاڑنا ہے، اس کے گھر کو تباہ کرنا ہے۔ تو 5ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ اس آیہ کریمہ سے ہوتا ہے۔ 5ویں پارہ میں جو مضامین ہیں، تقریباً جو ہلکی سی میں نے چھانٹ بین کی ہے، تو اس میں جو بڑے مضامین ہیں ان کا ذکر 8 طریقوں سے جاری ہے، یعنی 8 مضامین بڑے ہیں۔ ایک، امور خانہ داری کو چلانے کے لیے تدابیر، یعنی فیملی سسٹم کس طریقے سے چلایا جائے، کس مطابقت سے چلایا جائے۔ پھر اس کے بعد کام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، یا کسی کے معاملات کے اندر اٹھنا بیٹھنا جو بھی کیا جائے، اس کے لیے عدل اور احسان۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، برابری کو، اور احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو۔ لیکن ایسی نیکی، احسان ایک ایسی نیکی ہوتی ہے کہ جس کو آپ دوبارہ یاد نہیں کرتے، اس کو کسی کے ساتھ مینشن نہیں کرتے،
اکثر اوقات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نیکی والدین کے ساتھ کرنے کا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرو بلکہ احسان، یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، یہ تمہارا حق بنتا ہے ان کی لک آفٹر کرنا۔ اور پھر تم جس سے بھی کی لک آفٹر کرتے ہو تو تمہاری سوچ ہوتی ہے کہ اس سوچ کے اندر اس کا مجھے اس سے یہ ریٹرن ملے گا، اور آپ ریٹرن سوچتے ہو تو والدین کے حوالے سے کبھی بھی اس بزنس کا خیال نہ کرنا۔ والدین کی خدمت کا ریٹرن تمہیں والدین نہیں دیں گے، اللہ کی ذات دے گی۔ والدین تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی اولاد پر، کبھی گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، لیکن عدل و احسان کا اس آیہ کریمہ میں حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا، خدمت کرنا، جہاں مال کی ضرورت ہے مال پیش کرنا، جہاں علم کی ضرورت ہے علم پیش کرنا، اور جہاں پھر جان کی ضرورت ہے، اسلام کو کبھی جان کی ضرورت ہے تو پھر جان بھی پیش کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب بھی اسی سپارے میں موجود ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو منافقین ہیں، منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف قسم کے خیالات پیدا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارک سے اور لوگوں کو متنفر کرتے تھے۔ ان کا نہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی ایسا ویر تھا، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی ہے، نہ ہی جبریل امین کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہے۔ تو منافق اللہ اور قرآن یا منزل کتاب جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ویر نہیں ہوتا، اس کی صرف اور صرف اندر سے دلی دشمنی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں جب بلاؤ تو دوڑا دوڑا آئے گا، اسی آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ، میں بتا دوں گا آیات بینات میں، اور اس کو قرآن کی طرف بلاؤ تو کہے گا جی خدمت ہے، یہ ہے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم خدمت کریں گے۔ اور جب رسول اللہ کی تعریف، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، محبت رسول کے بارے میں اور رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی باری آئے گی تو اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت نہیں ہوگی، نفرت ہوگی۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق کہا، اور منافقین کی مذمت اس سپارہ میں موجود ہے۔ پھر اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو قتل کی سزا کے حوالے سے کہ اس کی قتل عمدن ہوا یا سہون، انٹینشلی ہوا یا ان انٹینشلی ہو گیا، بائی مسٹیک ہو گیا، تو پھر ان کی سزا کیا ہے اور ان کے معاملات کیا ہیں۔ اور چھٹا مضمون ہے ہجرت کا، اور اس کے اندر خاص کر کے صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف جو ہے یہ ہے کہ جس وقت کہ تم کسی دشمن کے سامنے ہو یا کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ موت کا ڈر ہو، موت کا خوف ہو، یا کسی کے حملے کا خوف ہو، تو اس وقت نماز تم کس طریقے سے پڑھو، نماز خوف کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور نمبر 7 ایک منافق کا قصہ ہے، جس منافق نے چوری کر کے، یعنی صحابی کی چوری کی، ذمہ کسی دوسرے کے لگائی جو کہ ایک یہودی تھا، اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کروائی اپنے تعلق داروں سے کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو بڑا نیک ہے اور یہ شخص تو بڑے اچھے ہیں، بڑی فیملی بڑی نیک ہے، لہٰذا آپ ان کی بات ضرور سنیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس منافق کو ظاہر کیا اور ان کے دل کے بیر کو ظاہر کیا، دل کی دشمنی کو ظاہر کیا، اور پھر اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور آخر میں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے کہ بالکل سیدھے سیدھے ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے یہ 8 مضامین اس پارے میں ہیں، ہم آہستہ آہستہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محسنہ عورت کے حوالے سے جو بیان کیا، تو وہ عورت اللہ کے نزدیک پروٹیکشن میں ہوتی ہے جو نکاح میں ہوتی ہے۔ شیطان اس عورت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس وقت تک کہ وہ عورت اس نکاح کے بندھن کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلاتی ہے۔ گویا کہ نکاح حضور نے فرمایا آدھا ایمان ہے، اور یہ عورت
اور مرد دونوں کا آدھا آدھا ایمان مل کے دونوں کا کامل ایمان ہو جاتا ہے کہ عورت مرد کو برائی سے بچاتی ہے، مرد عورت کو برائی سے بچاتا ہے۔ جب ایک دوسرے کو بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خواتین کے بارے میں فرمایا صالحات قانتات، یہ نیک خواتین ہیں، بھلائی والی خاتون ہیں، قانتات خدا کی بارگاہ میں ایک عبادت کرنے والی اور تقوی اختیار کرنے والی یہ خواتین ہیں۔ ان خواتین کا ذکر اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی رحمت کے ساتھ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں کہ یا وہ مرد جو اپنی مرضی کے مطابق رشتے نبھاتے ہیں، یعنی شریعت کا پاس نہیں رکھتے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتَ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو لوگ اپنی مرضی کے مطابق رشتے اناتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا یوں سمجھ لو کہ میرا جسم میری مرضی، جب میرا جسم میری مرضی کے مطابق وہ چلتے ہیں تو اپنی خواہشات، میرا جسم میری مرضی، تو اپنی مرضی سے آیا نہیں دنیا میں، اپنی مرضی سے تو نے اپنا سسٹم کوئی بک نہیں کرایا، میری 3 آنکھیں ہوں، 4 آنکھیں ہوں، 2 آنکھیں ہوں، کتنی ہوں، اللہ کی مرضی تھی جتنی اس نے دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق تجھے دنیا میں بھیجا تو مرضی بھی تو اسی کی تھی، اور جب دنیا میں آیا تو پھر بھی سانسیں اسی کی مرضی سے لینی ہے تو نے، اور جانا بھی یہاں سے اسی کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور جو لوگ درمیان کی زندگی یریدون الذین یتبعون الشہوات، جو اپنی مرضی کے مطابق میرا جسم میری مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان تمیلوا میلا عظیما، وہ بڑی گمراہی میں ہیں، اور اتنی عظیم گمراہی میں ہیں کہ لوگ آئندہ اپنی اولادوں کو ان کے راستے کا نام نشان تو نشان، ان کے نام کی بھی بدنامی سے بچیں گے کہ ایسا نام بھی نہ رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدنام زمانہ مرد یا بدنام زمانہ عورت اس کا لوگوں کے ذہن میں خیال آ جائے، جیسے کہ آج کل یزید کا کوئی بندہ نام نہیں رکھتا۔ کیوں کہ وہ اتنا بدنام ہو گیا، اہل بیت کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام غلام حسین، محمد حسین، حسین علی یہ لکھنے کے لیے تیار ہیں، حسن رکھنے کے لیے تیار ہیں، حسین رکھنے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی یزید، حالانکہ یزید کا معنی کوئی برا نہیں ہے، لیکن یزید کا نام اتنا یعنی بدنام ہو گیا کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں کسی یزید کے نام کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، لہٰذا اگر کمزوری سے کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتے ہیں یہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گھر کی سربراہی کو کس طرح چلاتے ہیں؟ الرجال قوامون، یہ قوامون سے مراد یہ طاقت نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر اپنی بیویوں کو، ڈنڈا لے کر اپنے گھر میں رہنے والی بچیوں کو، گھر میں آنے والی خواتین کو یا بہنوں کو مارنا پیٹنا شروع کر لو۔ بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں، بیٹیوں کو مارتے ہیں، بہنوں کو مارتے ہیں، جو گھر میں موجود ہے بس غصہ آیا مارنا شروع کر لیا۔ اس کو یعنی طاقت نہیں کہتے، قوامون جو بڑے طاقتور ہیں، قوامون سے مراد ہے کہ تحمل مزاجی سے، صبر سے، بردباری سے اپنے گھر کو وہ کیسا چلاتے ہیں، اپنے گھر کے نظام کو کس طرح چلاتے ہیں۔ بیوی ہے جو دوسروں کو دیکھتی ہے، بچی ہے دوسری بچیوں کو دیکھتی ہے، بہن ہے دوسری بچیوں کو یعنی اپنی ہم عمر کو دیکھتی ہے، ان کی بھی ڈیمانڈ ہے، وہ اپنا دیکھتی ہے، یہ بھی اپنا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو اس نے کس طریقہ سے اپنی انکم کے اندر رہ کر کس بردباری کے ساتھ ان کو سمجھانا بھی ہے اور ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اپنے گھر کے سسٹم کو سمجھداری کے ساتھ چلانا، اور اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور گھر میں رہنے والی خواتین کو اور بچوں کو بدنامی سے بچانا اور گمراہی سے بچانا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی چیز موجود ہے کہ اگر کوئی خاتون جو اپنے خاوند کی طرف سے پورے حقوق اس کے ادا ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خاتون جو ہے وہ اپنی خاوند کی عزت کا خیال نہیں رکھتی، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے تعلقات غلط ہو جاتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے طلاق دے دو ایک دم. ہمارے ہاں تو یہ ذرا سی بات سنی نہیں، تحقیق سچ جھوٹ تو بات کی بات ہوتی ہے، بس ہمارا ٹیمپر یعنی لوز کر بیٹھتے ہیں، ہائی ہو جاتا ہے، بس چلو جی نکالو اس کو گھر سے، جی ڈنڈا لیا، گال نکالی، یہ کیا وہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے. تمہارے لیے ہم نے 3 راستے پہلے مقرر کیے ہیں. پہلا راستہ کون سا ہے؟ فَعِزُوهُنَّ، ان کو واضح نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، دیکھنے میں سننے میں یا کسی معاملات میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو آئندہ اس چیز سے بچاؤ. فَعِزُوهُنَّ، ان کو بچاؤ. پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں، پھر قرآن مجید نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کو جو تم نے جو ایک ان کے لیے آسانی مہیا کر رکھی ہے، کریڈٹ کارڈ دیا ہوا ہے، دیگر ضروریات دی ہوئی ہیں، جو مراعات دی ہوئی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ریڈیوز کر دو، اور اٹھنا بیٹھنا ساتھ جس طرح آدمی نارمل لائف میں کرتا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دو. بس اپنا ضرورت کے مطابق بات کی زیادہ، تاکہ احساس دلانا ہے. یہاں تو تھوڑا سا ٹھیک ہے وہ کہے گی نہیں بولتا، نہ بولو، دروازہ بند کر دیں گے، لیکن یہ ساری جگہ پہ ہی تو ایسا قانون نہیں ہے نا، دنیا اور بھی بہت ساری موجود ہے. لہٰذا کسی چھوٹے سے ملک کو دیکھ کر ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی. اسی لیے تو کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد نے اپنے گھر کو کس طریقے سے چلانا ہے. تو پھر کیا ہے کہ اس کی جو مراعات اس کو دی ہوئی ہیں تھوڑا سا ریڈیوس کر دو، تاکہ جتنی مراعات اس کی کم ہوں گی پھر اس کو سوچ آئے گی سمجھداری کی. جب پیسہ انسان کے ذہن میں آتا ہے یا پاکٹ میں آتا ہے تو دماغ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز وَضْرِبُوهُنَّ. وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے تم خود شروع ہو جاؤ، نہیں، قانون کا سہارا لے لو. اب جو قانون تمہارے لیے ہے، پولیس ہے، قانون ہے، کوئی اور معاملات ہیں، ادارے ہیں، کہ جن ادارے کی ذمہ داری دے دو کہ تم اس خاتون اس نے یہ معاملات کی ہیں، پلیز اس کو سمجھاؤ. اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. پھر ایک آدمی، سمجھدار آدمی، عورت کی طرف سے، عورت کے خاندان کی طرف سے، اور ایک سمجھدار آدمی مرد کے خاندان کی طرف سے، ان دونوں کو بٹھاؤ، اور بٹھاؤ کہ تاکہ صلح کرانے کی کوشش کریں. اگر صلح ہو جائے تو بہتر، معافی تلافی ہو جائے تو بہتر، اور اگر نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لو، مثلا پھر جدائی کا راستہ اختیار کر لو. گویا کہ ہم پہلے جدائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ الفاظ جو ہے نا وہ طلاق کا یا نکاح سے نکالنے کا کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوچھتے پھرتے ہیں جی کہ غلطی ہو گئی، غصہ تھا، سمجھ نہیں لگی تھی، کیا ہو گیا تھا، مجھے پمپ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. یہ خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں یہ بہت ہی بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اس سپارہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اشارہ اشارہ میں کیے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ، پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، غیر رشتہ دار پڑوسی ان کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سفر میں ہو تو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا اخلاق کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر غلطی ہو جائے اور تم کسی غلط سوسائٹی میں جا کر نشہ اختیار کر بیٹھو، ڈرگز میں چلے جاؤ، اور تمہارا دماغ خراب ہو جائے، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس حالت میں کہ تم ڈرنک ہو، اس حالت میں کہ تمہارا دماغ یہ نہ سوچ رہا ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں، اس حالت میں خدا کی عبادت مت کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت اس نشہ کی حالت کو فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہ اس وقت تک عبادت کے قریب نہیں جانا کہ جس وقت تک تم سمجھ لو کہ تم کہتے کیا ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کر لو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ولا جنبا، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، کہ غسل جب فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. گویا کہ شراب کو اور ناپاکی دونوں کو
मिक्स कर दिया कि शराब पीने से भी बंदा नापाक हो जाता है, रूप नापाक हो जाती है, इंसान के अंदर सोच व फिक्र नापाक हो जाती है, और आम हालत में किसी और वजह से गुस्ल ज़रूरी हो जाए तो सारा बदन नापाक हो जाता है। लिहाजा इन दोनों को करीब करीब बयान करके फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शराब जो है ये उम्मुल खबाइस है, जितनी भी गलत काम हैं उन सारी गलत कामों की ये जड़ है, इससे अपने आप को बचाओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने तयम्मुम के बारे में फरमाया, अगर कोई ऐसी बात है कि वुज़ू के लिए पानी मुयस्सर नहीं, तुम बीमार हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते या कोई परेशानी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया गुस्ल की ज़रूरत हो या तुम्हें वुज़ू की ज़रूरत हो और पानी मुयस्सर ना आए, जिस हालत में फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तुम तयम्मुम करके पाकीज़गी हासिल कर लो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद रखो अल्लाह सारे गुनाह तुम्हारे माफ़ फरमा देगा, जो भी गुनाह हैं जब भी तुम उससे तौबा करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा, लेकिन एक गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता, जब उसके साथ किसी को एसोसिएट किया जाए, किसी को शरीक किया जाए, शिर्क अल्लाह कभी माफ़ नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम्हारे पास जो अमानत हैं वो उनके जो अहल हैं उनके हवाले करो। तुम्हारे पास इल्म है, तुम तलाश करो कौन है कि तुम्हारे इल्म का नायब हो, तुम ताकि उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ और इस इल्म को आगे बढ़ाओ। और तुम्हारी औलाद के लिए तुम्हारे पास आदाब और तरीक़े, एथिकेट्स और जो भी चीज़ें हैं ये सारी उसको सिखाओ, ताकि तुम्हारी औलाद जब खड़ी हो तो पता लगे कि एक यानी अच्छे ख़ानदान की औलाद है, पढ़ी लिखी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बात करे तो प्यार के साथ, समझ के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे पास ये अमानतें हैं, यानी अच्छे अखलाक, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा माल, ये सारे का सारा तुम्हारे पास अमानत है, लिहाजा इसको हवाले करते चले जाओ। व इज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, और जिस वक़्त तुम्हें ये मौका मिल जाए कि तुम्हें भाई 2-4 आदमियों को बिठाकर कोई फैसला करना है, तो उस वक़्त तुम अपने कॉलर न खड़े करो, बल्कि ये करो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को देखो, इंसाफ के साथ डंडी मार के फैसला नहीं करना, क्योंकि जो फैसला करने वाला होता है क़यामत वाले दिन, हुजूर ने इरशाद फरमाया सही फैसला करने वाला अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा और गलत फैसला करने वाला जहन्नम के गड़े में होगा। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को आरास्ता करें ताकि अच्छे फैसले हो सकें। और अगर किसी बात में इख्तिलाफ हो जाए तो फिर तुम अहले इल्म की तरफ रुजू करो, और अगर उस ज़माने के अहले इल्म में थोड़ा सा इख्तिलाफ हो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू कर लो। और फिर उसके बाद मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमा दी, व इज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि जिस वक़्त आप मुनाफिक को देखेंगे, जब उनको कहा जाए अल्लाह की तरफ आओ और जो उतारी गई ये किताब उसकी तरफ आओ, वो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। व इला रसूल, जब रसूल की बात रसूल की बात आएगी कि रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, ने कहा ये भी तो हम जैसा ही आदमी है और हम पे हुक्मरानियां करता है, हमारी तरह उठता बैठता है, ख़ानदान है, खाना पीना है, शादी है, बच्चे हैं, तो अपने आप पर क़यास करने के बाद उनकी तौहीन करते हैं, और ये एक किस्म का हसद उनके पास होता है। रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, तो ए मेरे नबी तू देखेगा मुनाफिकों को, जब तू बुलाएगा उनको तेरी बात मानने के लिए, वो अपने आप को खिंचे खिंचे दूर दूर साइड में रहेंगे। लिहाजा इस मुनाफिक की पहचानने की आसान निशानी ये निशानी है कि जब वो तबलीग का कहो तो दौड़े हुए आए, कुरान का कहो तो दौड़े हुए आए, अल्लाह की तरफ कहो तो दौड़े हुए हैं, जब रसूल की मोहब्बत, उनकी सुन्नत की बात हो जी, है जी, अच्छा जी, वो मर गए हैं जी, दुनिया से चले गए हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, अब उनका क्या कैरेक्टर है, अब तो ख़त्म नहीं है। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक़्त कही थी कि जिस वक़्त आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दरूद सलाम पढ़ा करो, सलाम भेजा करो, मैं तुम्हारे दरूद सलाम को सुनता भी हूँ, मुझ तक पहुँचाया भी जाता है। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादा वफ़ातिका हल बादा वफ़ातिका, आपकी दुनिया से रिलत होने के बाद भी, कि जिस वक़्त की आपकी बॉडी मेल्ट हो गई है, यानी ख़त्म हो गई होगी, जिस वक़्त ज़मीन के साथ मिल गई होगी सारी चीज़ें, तो या रसूल अल्लाह उस वक़्त भी आप सुनेंगे।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اے عمر، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ویرزق، اور ان کو وہ رزق بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ زندگی، نبی زندہ ہے، اس لیے اپنے نبی سے تعلق اسی طرح جوڑو جس طرح کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، تصور میں مدینہ شریف پہنچو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ بھی اسی چیز کی علامت ہے اسی پارہ میں کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو جاؤ، دوڑ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، میرا رسول یعنی سفارش کرو کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں خدا کی بارگاہ میں، واستغفر لہم الرسول، پھر رسول بھی تمہارے استغفار میں تمہاری سفارش کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا آپ پالیں گے۔ پھر اس کے بعد موت کا ذکر کیا گیا کہ موت سے کہاں بھاگو گے، کس طرح بھاگو گے، اور اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج کہتے ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، یہ برج ہے، یہ آسمان کا فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، یہ ستاروں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ برج بلند بلند مکانوں کو کہتے ہیں کہ جن کے ہاں عام بندے کی سوچ جو ہے نا وہ نہیں پہنچتی، چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت تم ان قلعوں میں بھی موجود ہو نا تو موت وہاں بھی پہنچائے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ پھر قتل مومن کا ذکر ہے، اگر خطا ان ہو گیا ہے تو اس کی جو ہے نا ایک رقبہ ہے، ایک غلام کی آزادی بھی ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اگر دیت کے معاملات میں ہیں تو ایک پوری دیت دینی ہے۔ دیت کہتے ہیں کہ پورے کا پورا نظام جو اس وقت ایک بینچ طے کر لے جو شریعت نے مقرر کیا، یا اس وقت کا قاضی جتنا مقرر کرے گا جو قیمت ہوگی وہ آپ نے پوری کی پوری دیت ان کو دینی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا، یعنی قتل مؤمنا عمدن، قتل مومن ہو عمدن، انٹینشنلی قتل کیا ہو، اللہ فرماتا ہے جزاؤہ جہنم خالدا، ہمیشہ وہ آدمی جہنمی رہے گا کہ جس نے ایک بندے کو بغیر اس معاملات کے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اس کو قتل کیا۔ پھر قصر نماز کا حکم ہے کہ ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو 4 نمازوں کو ریڈیوس کر کے 2 رکعت فرض کے طور پر جو پڑھتے ہیں، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ سفر کے معاملات پریشانی کے ہوتے ہیں، یہ دین بڑا آسان ہے، لہذا پریشان نہ ہو، نماز کو ریڈیوس کر دیا گیا 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، فجر کی پوری ہیں اور مغرب کی بھی پوری ہیں۔ سنتوں کی آپ کو اجازت ہے، اگر وقت ہے تو پڑھ لیں، نفل کی بھی اجازت ہے تو پڑھ لیں، نہیں ہے وقت تو آپ آگے اپنا کام کریں اور چلیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صلاۃ خوف، میدان میں، جنگ میں، خوف کے وقت میں اگر کوئی نماز کا آ گیا تو 2 حصے کر لو، ایک دشمن کے سامنے ہو جائے ایک لائن امام کے ساتھ ہو جائے، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور وہ پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد امام جس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو یہ لائن ادھر چلی جائے دشمن کے سامنے، خواہ وہ دشمن حیوان ہو یا کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے مقابل میں اپنا اسلحہ لے کر، اپنے معاملات لے کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ پہلی یعنی جو لائن وہاں پہ کھڑی تھی وہ آ جائے۔ اس کا طریقہ کار بھی میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا یا خوف کے وقت نماز پڑھنے کا۔ پھر ایک منافق کا ذکر، جس طرح میں نے کہا تھا، ایک منافق نے چوری کی اور الزام دوسرے پہ لگا دیا، بعد میں رسول اللہ کی خدمت میں بات پہنچائی کہ یہ خاندان بڑا نیک ہے، کیونکہ وہ 3 آدمی تھے جو ایک گھر میں رہنے والے، بشر، بشیر، مبشر، ان میں بشیر بڑا خبیث تھا۔ یہ بشیر جو تھا یہ خرابیاں پیدا کرتا تھا اور اندر سے منافق تھا، اور بشر اور مبشر یہ دونوں بڑے صالح اور نیک کار تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے منافقت کی، چوری کا سلسلہ ثابت ہو گیا، تو پہلے وہ اس نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں بندے بھیجیے اپنی فیملی کے، جی کہیں یہ بڑے نیک آدمی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بھائی یہ تو اچھے آدمی ہیں، ان کے بارے میں آپ کمپلین کر رہے ہیں۔
تو جس وقت ان کو پتہ چلا جن کی چوری ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ایسا، وہ خاموش ہو گئے، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اسی وقت آیات بینات، یہ جو ابھی آخری یعنی 5ویں سپارے کے آخری رکوع میں جو آیات بینات ہیں یہ نازل ہو گئیں اور اس منافق کا پردہ چاک کر دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سنو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یاد رکھنا کہ اگر مومن صحیح مومن ہوں گے تو کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے، اور اندر سے یہ ان کی دوستی کریں گے تو کافر ہمیشہ غالب آئیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی سزا اللہ نے فرمائی ہے کہ ہمیشہ جہنم کے کافر سے بھی نیچے، جو ایک جہاں سے جہنم کی آگ کا آغاز ہوتا ہے اس جگہ پر ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے توبہ کریں اور اصلاح کریں اپنی، اور اپنے دامن کو اللہ کے دامن کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور دین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور ایمان یعنی یقین رکھنے والوں کو اللہ کیوں عذاب دے؟ جب وہ شکر کریں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی ان پر عذاب اتارتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے شکر کی وجہ سے ان کو جزا دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے ان کے شکر کی وجہ سے ان کو کیا مقام دینا ہے۔ اسی لیے تو بیماری کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اللہ محفوظ رکھ دیتا ہے، وبا کے اندر بھی شکر کرنے والوں اور اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس وبا میں ہم بھی گزر رہے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑو۔ جو آدمی اپنے تعلق کو خدا سے جوڑتا ہے اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا محافظ ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے، کوئی آدمی، کوئی مرض، کوئی چیز بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور پھر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا قرآن مجید کا پارہ 5واں کا ہمارا درس تھا، اللہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ سب کی تکالیف دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر، سنتوں پر اور آپ کے جو احکام بتائے ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ایمان کی کیفیت میں تقویت، قبر کے اندر شناخت، محشر میں حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، میری خالائیں جنہوں نے مجھے بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جو لوگ آج کل اس مسجد کے حوالے سے ڈائریکٹ ڈیبٹ میں کچھ میری سسٹرز، کچھ میرے برادرز خدمت کرتے جا رہے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ میرا اللہ جو اس مشکل وقت میں اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی چلتا رہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، ان کی رزق اور ان کی عزت میں برکت عطا فرمائے۔ جو یتامہ، غربا، مساکین کے لیے کوئی زکوٰۃ کا فنڈ، کوئی فطرانے کا فنڈ، اس میں جو بھی دیگر خدمات کرتے ہیں اور ہمارے ادارے کے تھرو وہ خدمات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔